کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا اسکرین کے قید خانے میں ہیں؟ ہم ہر وقت نوٹیفیکیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر اپنے رب کی یاد بھول چکے ہیں۔ ہم ہر لمحہ دوسروں کی زندگی دیکھ کر خوشی افسردہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل سیریز جدیدیت اور ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کا سیلاب ہے مگر ہمارا دل اور وقت خالی ہے۔ ہر شخص ہاتھ میں موبائل لیے چل رہا ہے، ہر آنکھ اسکرین پر جمی ہوئی ہے، ہر لمحہ اسکرول، لائک، شیئر میں گزرتا ہے اور زندگی خود سے کہیں دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے جدیدیت کی خاموش چال، یعنی ہمارا آج کا موضوع ڈیجیٹل غلامی۔ ڈیجیٹل غلامی، جدیدیت میں ہم ڈیجیٹل غلامی میں ہیں۔ محترم ناظرین، ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا اسکرین کے قید خانے میں ہیں؟ ہم ہر وقت نوٹیفیکیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر اپنے رب کی یاد بھول چکے ہیں۔ ہم ہر لمحہ دوسروں کی زندگی دیکھ کر خوشی افسردہ ہوتے ہیں مگر اپنے زندگی کا مقصد نہیں جانتے۔ ہم فلم، ڈرامہ، گیم، سوشل میڈیا میں محو ہیں مگر علم، عبادت اور فلاح کی طرف دھیان بالکل بھی نہیں دیتے۔ یہ سب ہمیں بتا رہا ہے ہم فکری، اخلاقی اور روحانی طور پر غلام بن گئے ہیں۔ محترم سامعین، پیارے ناظرین، اسلام ہمیں آزادی سکھاتا ہے مگر یہ آزادی اللہ کی حدود کے اندر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں وہی چیزیں حلال و حرام بتائی گئی ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ہیں، یعنی کہ انسان کو آزادی دی گئی مگر حدود میں رہ کر۔ موبائل، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے ہمیں یہ سکھایا، پتہ ہے کیا سکھایا؟ سب کچھ آزماؤ، سب کچھ دیکھو، سب کچھ اختیار کرو، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔ محترم ناظرین، جب دل ہر وقت اسکرین سے جکڑا ہوا ہو، جب دماغ ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ رہا ہو، جب شخصیت صرف لائکس اور فالورز سے ناپی جا رہی ہو، تو انسان آزاد نہیں، معذرت کے ساتھ وہ قید میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو کچھ اس کے حل عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، وقت کی قید۔ موبائل کا استعمال محدود کریں، ضرورت کے لیے رکھیں، فالتو اسکرول نہ کریں۔ نمبر 2، دل کی آزادی۔ ہر دن کم از کم 30 منٹ خاموشی میں گزاریں، اللہ سے بات کریں، نماز اور ذکر کریں۔ تیسرا حل عرض کرتا ہوں، فطرت کے ساتھ تعلق، یعنی قدرتی مناظر میں وقت گزاریں، پہاڑ، باغ یا درختوں کے، سبزے کے، نیچر کے آس پاس۔ یہ روح کو آزادی اور سکون دیتا ہے۔ چوتھا، نمبر 4، علم اور عمل۔ سوشل میڈیا صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ علم، نیکی اور عمل کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 5، یعنی 5واں حل، صحبت کا انتخاب۔ وہ دوست اور گروپ اختیار کریں جو دین، اخلاق اور علم، عمل کی ترغیب دیں۔ محترم سامعین، ناظرین، آئیے ہم وعدہ کریں، ہم اسکرین کے غلام نہیں رہیں گے، ہم اپنے دل، دماغ اور وقت کے مالک بنیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاریں گے، سنواریں گے۔ یاد رکھیے، اصل آزادی وہ ہے جو دل میں ہو،
جو ایمان اور عمل سے مکمل ہو، جو دنیاوی سہولتوں میں گم نہ ہو۔ جدید دنیا میں جینا سیکھیں مگر دین، اخلاق اور ایمان کے ساتھ۔ یہ ہے ہماری شناخت، یہ ہے ہماری اصل آزادی، اور یہ ہے ہمارا مقصد۔ آمین یا رب العالمین۔